بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، غذا کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ضروری قرار دیا ہے، جو ہمارے جسم کی نشو و نما اور زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ کھانا کھانے کے بھی کچھ آداب اور طریقے ہیں جو ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ کھانا کھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک پہلے دھو لیں، کلی کر لیں، اس کے بعد دسترخوان بچھا کر عاجزی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھیں اور بسم اللہ کے ساتھ کھانا شروع کریں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ اگر دسترخوان پر مختلف قسم کی چیزیں موجود ہیں تو ہمیں جو چیز مرغوب ہو، پسند ہو، ان میں سے کھائیں، اور جو چیز پسند نہ ہو اسے چھوڑ دیں، لیکن کھانے میں عیب نہ نکالیں۔ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اس لیے اگر ہمیں جو کھانا پسند ہو اسے کھائیں، اور جو ہمیں پسند نہ ہو اسے ترک کر دیں، اسے چھوڑ دیں، لیکن کھانے کے اندر عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ عیب نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہیں مزید عطا کریں گے، اور اگر تم میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو اس نعمت کو چھین لیں گے، اور میرا عذاب دردناک ہے، میرا عذاب سخت ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح دسترخوان پر سامنے سے کھائیں، جو کھانا سامنے موجود ہو سامنے سے کھائیں۔ تشتری میں اگر اپنے ساتھی کا ہاتھ بڑھ رہا ہو تو اپنے ہاتھ کو روک لیں، ساتھی کو پہلے موقع دیں۔ دسترخوان پر کوئی چیز گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لیں، اسے نہ چھوڑیں۔ کھانے میں 3 انگلیوں کا استعمال کریں، انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی۔ لیکن آپ ایسی چیز کھا رہے ہیں جن کا کھانا 3 انگلیوں سے آسان نہ ہو تو آپ چوتھی اور 5ویں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ سنت کے خلاف نہیں ہے۔ انگلیوں اور پلیٹ کو چاٹ کر کے صاف کریں، پلیٹ کے اندر کھانا نہ چھوڑیں۔ ٹیک لگا کر نہ کھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ٹیک لگا کر نہ کھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اس کے بعد اب دسترخوان اٹھائیں، پھر خود اٹھیں اور دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھیں، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مخفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ۔ اگر ہم ان طریقوں سے کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا کھانے کا جو عمل ہے وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔